www.darsequran.com إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے درس کا موضوع وساوس کی یلغار ہوگا۔ اسی موضوع کی وضاحت کے لیے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی آخری سورت تلاوت کی ہے۔ اختصار کے ساتھ اس سورہ کا مفہوم اور تشریح عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جس موضوع کا اعلان کیا گیا اس پر قدر تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور شیطانی وساوس کی یلغار سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی جو آخری صورت ہے اس کا نام سورہ ناس ہے، اس لیے کہ اس میں ناس کا لفظ آیا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ ویسے یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ چونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے یہ حکم دیا کہ تم مجھ سے پناہ مانگو، مخلوق کے شر سے پناہ مانگو، جادوگروں کے شر سے پناہ مانگو، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو، حاسدوں کے شر سے پناہ مانگو، اور پھر آخری صورت میں یہ کہ وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگو۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کا نام معوذتین بھی ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اب تک ان جیسی صورتیں مجھ پر نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اور وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے۔ جو فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار حدیث سے ثابت ہیں تو ان میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آیت الکرسی، اور یہ دونوں صورتیں، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ اذکار ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، تو ان کے پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آخری جو 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے
پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے وہاں تک آپ ہاتھ پھیر لیتے. اور بعض حضرات نے اس عمل کو وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا مجرب عمل اور وظیفہ بتلایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں شیطانی وساوس سے محفوظ رہوں، اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیر لے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک وساوس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ یہ دونوں صورتیں نازل اس وقت ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا. اس کے بارے میں تو اگلے درس میں انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا ذاتی ناقص خیال کہہ لیں اور تجربہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ یہ دونوں صورتیں نماز کے بعد پڑھتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کسی کا جادو، ٹونا ٹوٹکا، تعویذ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، لیکن شرط ہے یقین کی. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا. جیسے پچھلے درس میں بات عرض کی جا چکی کہ آج ہمارے پاس اصل میں ہر چیز کی صورت رہ گئی ہے، حقیقت غائب ہو گئی ہے. ایمان کی صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی. مسلمان کی صورت رہ گئی، مسلمان کی حقیقت غائب ہو گئی. تلاوت کی صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی. حج عمروں کی صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی. آپ میں سے بہت سے حضرات حرمین شریفین جاتے ہوں گے. اللہ پاک نے مجھے بھی الحمدللہ سعادت نصیب فرمائی. اب صورت ایسی ہے کہ وہاں جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بسا اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت کے لیے نہیں آئے ہیں، سیاحت کے لیے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں. نہ عورتوں میں پردہ، نہ مردوں کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ طواف، نہ گریہ و زاری، نہ رونا دھونا. بہت سے لوگ دن بھر ہوٹلوں میں پڑے رہتے ہیں اور پھر بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں سامان کی تلاش میں. اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ آتے تو ہیں ایمان کے لیے اور لے کر آ جاتے ہیں سامان، ایمان نہیں لا پاتے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ہمارے پاس صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی. اب یقین نہیں رہا کہ ہمیں یہ 2 صورتیں جادو، ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. لہذا جعلی پیروں، نقلی فقیروں اور کاروباری انداز قسم کے تعویذ فروشوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب تک ان سے تعویذ نہ لکھوا لیں اور جب تک ان کو نذرانہ نہ دے لیں اس وقت تک ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم کسی کے جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کسی کے ٹونے ٹوٹکے سے اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے. یہ یقین نہیں آتا. حالانکہ اکثر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کام کے لیے کون سا وظیفہ ہے، فلاں کے لیے کون سا وظیفہ ہے، فلاں کے لیے کون سی دعا ہے، سب سے مؤثر دعا کون سی ہے. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے مؤثر دعا وہ ہے جو آپ دل کے درد کے ساتھ اور اللہ کے یقین کے ساتھ کریں گے. وہ چاہے کتنی بھی سادہ دعا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دعا تو بہت زوردار ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے مؤثر ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن آپ کے دل میں درد نہیں اور دل کے اندر اللہ کی ذات کا اور اللہ کی صفات کا یقین نہیں، ایمان نہیں، توجہ نہیں اور اس کے سامنے آہوزاری نہیں، تو پھر قیمتی سے قیمتی دعا بھی یہ بے اثر ہوگی، جیسا کہ قیمتی سے قیمتی نسخہ بھی بعض اوقات بے اثر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ اس سورہ میں فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ کی تین صفات اس میں ذکر فرمائی ہیں، وہ رب ہے، وہ ملک ہے، وہ الہ ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایک بیج کی پرورش کرتا ہے، اس کو تن آور درخت بنا دیتا ہے۔ وہ منی کے ایک گندے قطرے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو ایک جیتا جاگتا خوبصورت ذہین فتین اور بعض اوقات عالم محدث انسان کی شکل دے دیتا ہے۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں پروردگار، فارسی کا لفظ ہے پالنے والا۔ بے شک وہ سب کا پالنے والا ہے اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، انسانوں کا نہیں بلکہ جنوں کا پالنے والا وہی، فرشتوں کا پالنے والا وہی، حیوانات کا پالنے والا وہی، کیڑے مکوڑوں کا پالنے والا وہی، جمادات نباتات کا پالنے والا وہی، سب کسی کا پالنے والا وہی ہے۔ مومن کا پالنے والا بھی وہی ہے اور کافر کے پالنے والا بھی وہی ہے۔ اسی لیے پہلی سورت جو فاتحہ ہے اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ رب المؤمنین رب المسلمین رب المتقین رب الصالحین رب النبیین رب الشہداء رب الصلحاء، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اور جہان بے شمار ہے، ابھی تک سائنس بھی سارے جہانوں کو دریافت نہیں کر سکی۔ سمندروں میں کتنے جہان ہیں، آسمانوں میں کتنے جہان ہیں، ابھی تک انسان کا علم ان سارے جہانوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، اس تیز رفتار ترقی کے باوجود۔ تو رب اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اپنے آپ کو اللہ نے رب العالمین نہیں کہا، رب الناس کہا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، حالانکہ وہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے اور سب کا معبود ہے، لیکن ناس کا ذکر کیا، انسانوں کا رب، یہ انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، انسان کی تکریم اور انسان کی تشریف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بعض اوقات جو کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، کسی بڑے کی طرف اگر چھوٹے کی نسبت ہو جائے تو اس چھوٹے کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ گھر بھی اللہ کا ہے اور ہمارے سارے گھر بھی اللہ کے ہیں، یہ ساری زمین آسمان اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ کیوں؟ اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کیوں؟ یہ اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، عظمت کو بتانے کے لیے۔ جس چیز کی نسبت کسی بڑے کی طرف ہو جائے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، نسبت سے بھی مقام حاصل ہوتا ہے۔ بھئی یہ پتھر جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اس سے کہیں قیمتی پتھر بہت سے سرمایہ داروں کے محلات، مکانوں، بلکہ
اگر یوں کہوں کہ ان کی لیٹرینوں میں بھی لگا ہوا ہے تو یہ بات بیجا نہیں ہے، بات بیجا، لیکن اس پتھر کو جو قدر و قیمت حاصل ہے وہ اس پتھر کو قدر و قیمت حاصل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو گئی ہے. اسی لیے جس کی نسبت آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی سچی نسبت، تو انشاءاللہ العزیز اس کو مقام اور عظمت اللہ کے نزدیک حاصل ہو جائے گی. صحابہ کرام کا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو نسبت حاصل ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کے ساتھی تھے. ان کی آنکھوں کی نسبت حضور کی طرف، ان کی زبانوں کی نسبت حضور کی طرف، اور ان کی قربانیوں کی نسبت حضور کی طرف، اس لیے ان کا مقام بڑھ گیا. تو یہاں پر جو یہ ذکر کیا برب الناس، وہ لوگوں کا رب ہے، تو یہ ناس کا جو ذکر کیا یہ انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک انسان مکرم ہے، انسان محترم ہے، قابل عزت ہے. اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو عزت بخشی ہے. سورہ 3 میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو انسان مکرم ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کی بے تکریمی جائز نہیں ہے، بے احترامی انسان کی جائز نہیں ہے. انسان کی جان کا ضائع کرنا یہ جائز نہیں، انسان کی آبرو کو بٹا لگانا یہ جائز نہیں، انسان کے مال کا نقصان کرنا یہ جائز نہیں، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. جہاد کی بات الگ ہے، جہاں مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد ہوگا اس کی بات الگ، لیکن اگر اسلامی مملکت میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مجوسی رہتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی آبرو، اس کی جان اور اس کے مال میں ناجائز طریقے سے تصرف کریں. ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ بعض لوگ جو جوش میں آ کر یہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں پر حملے شروع کر دیے، ان کے گھروں کو جلانا شروع کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کی عظمت، شرافت اور اس کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہا میں لوگوں کا رب ہوں، میں انسانوں کا رب ہوں. حالانکہ وہ تو حیوانوں کا بھی رب ہے، وہ ساری مخلوق کا رب ہے، لیکن فرمایا قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی. 3 صفات ذکر فرمائی. اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھیں، اللہ کے کلام میں لوگوں نے بڑی مناسبتیں بیان فرمائی ہیں. اس سورت کی اس سورت کے ساتھ مناسبت ہے، اس آیت کی اس آیت کے ساتھ مناسبت ہے. یہ مناسبت جس کو ہماری علمی زبان میں ربط کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے، جوڑ کیا ہے. اگر آپ جوڑ اور مناسبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو دیکھیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کے درمیان کیا مناسبت ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم نے اللہ کی 3 صفتیں بیان کی تھی. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے. اور دوسری الرحمن الرحیم، وہ بھی اس سے ثابت ہو سکتا ہے اشارتن. اور کیا صفت بیان کی تھی؟ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے. اور کیا صفت بیان کی تھی؟
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह नास में भी अल्लाह पाक ने अपनी ये सिफात बयान फरमाई है। वो रब है, वो मालिक है, बादशाह भी है, मालिक भी है, इलाह है, माबूद है, इबादत भी उसी से है और इस्तिआनत भी उसी से है। इस्तिआनत किसको कहते हैं? मदद मांगना। ये हम मदद ही तो मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं, मैं पनाह मांगता हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे दुश्मन ताकतवर हैं। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं, तेरी पनाह मांगता हूं, तू मुझे पनाह दे दे। जैसे बाज औकात छोटे लोग वो बड़े लोगों की पनाह में आ जाते हैं। आप जानते हैं बहुत से हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ जुर्म किया, कोई कत्ल वगैरह किया, इलाका गैर में चला गया और किसी सरदार और वडेरे की पनाह ले ली। अब बाज सरदार और वडेरे जो गयूर किस्म के होते हैं वो जान दे देते हैं, लेकिन जिसने उनकी पनाह ली हो उसको नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। तो अल्लाह से बड़ा गयूर कौन होगा? अल्लाह से बड़ा गैरत वाला कौन होगा? जो अल्लाह की पनाह ले लेगा, सच्चे दिल से अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भी उसके दुश्मनों से हिफाजत फरमाएगा। तो वो सिफात जो सूरह फातिहा में थी, वो सिफात यहां पर भी बयान फरमाई। और मैंने कहा 3 सिफात, रब, मलिक, इलाह। आम तौर पर इंसान इन 3 पहलुओं से मुतासिर होता है। कभी तो मुतासिर होता है अपने पालने वाले से, अपने मोहसिन से। हमें एक शख्स 2 वक्त की रोटी दे रहा है, महाना हमारे साथ तावन कर रहा है, या वक्तन फवक्तन हमारे साथ इआनत करता है, तो हम उससे मुतासिर होंगे। हमें जो पालता है, औलाद अपने वालिदैन से मुतासिर होती है कि मेरे वालिदैन मुझे पाल रहे हैं। उनके दिल में इसकी कदर होती है जो औलाद नेक औलाद हो, मेरे वालिदैन ने मुझे पाला है। तो पालने वाले से इंसान मुतासिर होता है और बाज औकात उनके सामने झुक जाता है। याद रखें कि ये जो बहुत से लोग शिर्क में मुब्तला हुए, बिलखुसूस ये हिंदू और दूसरे बुत परस्त, तो बहुत सी ऐसी चीजों के सामने इन्होंने सर झुकाया जिनके बारे में उनको ख्याल था कि हमें इनसे फायदा पहुंचता है। उनके सामने सर झुका दिया, सूरज के सामने सर झुका दिया, चांद के सामने सर झुका दिया, बादलों को खुदा बना लिया, नहरों और दरियाओं को खुदा बना लिया कि इनसे हमें फायदा पहुंचता है। और ये जो लोग शिरक में मुब्तला होते हैं, इस कब्र वाले की इबादत, उस कब्र वाले की पूजा, और इस ढेरी पर सजदे और उस ढेरी पर सजदे, इस मिजार पर चढ़ावे और उस मिजार पर चढ़ावे, ये क्यों? उनका ख्याल ये होता है कि हमें ये पालते हैं, हमें इनसे नफा मिलता है, हमें ये देते हैं। माआज अल्लाह सुम्मा माआज अल्लाह, औलाद देते हैं, रिज़्क देते हैं, शफा देते हैं, और मुकदमे हम पर हो जाते हैं तो उनसे हम ये बरी करवा देते हैं। तो इंसान एक तो किसी के सामने झुकता है जब उससे उसको नफा मिलता हो, और या फिर कौमों ने किसी को खुदा बनाया डर और खौफ की वजह से। बाज चीजों को हैबतनाक देखा, डरावना देखा, तो उनको भी खुदा बना लिया। सांप को खुदा बना लिया, बिच्छू को खुदा बना लिया, बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे डर और खौफ था उनको खुदा बना लिया। तो यहां अल्लाह ने पहली सिफत जिक्र फरमाई अपनी, बिरब्बिन नास। तुम मुतासर होते हो अपने पालने वाले से और मुतासर होते हो नफा पहुंचाने वाले से, तो हकीकी पालने वाला तो मैं हूं, हकीकी नफा देने वाला तो मैं हूं। जिनको तुम समझते हो कि ये हमें पालते हैं, उनको भी मैं पालता हूं, वो तुम्हें नहीं पालते। तुम समझते हो कि वालिदैन हमें पालते हैं, नहीं, तुम्हारे वालिदैन को भी मैं पालता हूं।
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، اے لوگو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اولاد کو پالتے ہیں؟ نہیں، اولاد کو بھی میں پالتا ہوں اور تمہیں بھی میں پالتا ہوں، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ اس اولاد کی برکت سے میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں پالتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کمزوروں کی برکت سے انسان کو پالتا ہے، کمزوروں کی برکت سے۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو رزق کے چند لقمے میسر آ رہے ہیں یہ کمزوروں کی برکت سے میسر آ رہے ہیں۔ ہم اپنی کمزور اولاد کو پال رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اپنی گھر میں بیٹھی بیوی کو پال رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو نواز رہے ہیں، اللہ ہمیں نواز رہا ہے ان کی برکت سے۔ تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی، قل اعوذ برب الناس۔ دوسری صفت مالک الناس۔ انسان متاثر ہوتا ہے کس سے؟ اپنے مالک سے۔ مالک کا بندہ بے دام بن جاتا ہے۔ غلاموں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غلام جو ہیں وہ اپنے مالک کے ہوتے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، مالک جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ عام یہ فیکٹریوں وغیرہ میں بھی جو لوگ ملازمت کرتے ہیں تو اکثر یہ اپنے سیٹھ کو مالک کہتے ہیں، مالک کا یہ حکم ہے، ارے کیا کریں، مالک کا یہ حکم ہے۔ تو فرمایا کہ تم مالک سے متاثر ہوتے ہو یا بادشاہ سے متاثر ہوتے ہو تو مالک بھی میں ہوں، حقیقی مالک میں ہوں، جو تمہارے مالک ہیں ان کا مالک بھی میں ہوں، مالک الناس۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی الہ الناس، اس لیے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے معبود سے، چاہے وہ سچا معبود ہو یا معاذ اللہ اس نے کوئی جھوٹا معبود گڑ رکھا ہو، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے معبود کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ جو بت پرست ہیں تم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اپنے بتوں کی محبت اور عقیدت ہے، اور تم گالیاں دو گے تو وہ تمہارے سچے اللہ کو گالیاں دیں گے، تو تم اللہ کو گالی دلوانے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے فرمایا کہ ہر جماعت اس پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ ہندو اپنے مذہب پر خوش، سکھ اپنے مذہب پر خوش، یہودی اپنے مذہب پر خوش، عیسائی اپنے مذہب پر خوش۔ اس لیے علمی انداز میں ان کو اسلام کی دعوت تو دینی چاہیے لیکن گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ان کے معبودوں کو گالیاں دیں، چاہے وہ گندی سے گندی چیز کو کیوں نہ معبود بنا لے۔ آپ جانتے ہیں انتہا یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں شرمگاہ کو بھی معبود کا درجہ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دیں گے۔ ہاں، عقلی دلائل سے، برہانی دلائل سے، علمی دلائل سے، قرآنی دلائل سے، کائناتی دلائل سے، تجرباتی دلائل سے ان کے مذہب کو غلط ہونا ثابت کریں گے، یوں دعوت دیں گے، لیکن گالی دینا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف کو۔ یہ گالی دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور اس سے دل بدلتے نہیں ہیں، دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سخت کرنا ہے تو آپ اس کو گالیاں دیں، اس کے بزرگوں کو گالیاں دیں، اس کے معبودوں کو گالیاں دیں، لیکن اگر اس کو قریب کرنا ہے تو پھر اس کو دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے قائل کریں اور اپنے قریب کریں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ الہ الناس، تین صفتیں بیان فرمائیں۔ قل، فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی،
مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، حقیقی پالنے والا وہی، حقیقی بادشاہ وہی اور حقیقی معبود وہی، یہ تین صفات اللہ کی ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، من شر الوسواس الخناس۔ میں اس پر زور دے رہا ہوں اس لیے کہ سورہ فلق میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی ایک صفت ذکر فرمائی اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اللہ کی صفت ایک ذکر فرمائی، رب الفلق، اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، مخلوق کے شر سے، ٹونے ٹوٹ کے کرنے والوں کے شر سے، یہاں تک کہ میں نے پھر اپنے آپ کو اس وسوسے کی بیماری سے بچانے کے لیے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اگر 3 دفعہ سے زیادہ پانی ڈالا تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ بھی لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے، چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، طلاق بیچاری بیوی کو۔ دوست کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اچھا یوں نہ ہوا تو میری بیوی کو طلاق۔ ارے بدبخت، جھگڑا تو تیرا ہے، اس بیوی کا کیا قصور ہے، اس کو طلاق۔ تو بہت سے لوگ قسم یہی اٹھواتے تھے، اچھا بیوی کی طلاق کی قسم اٹھاؤ۔ اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے قسم اٹھا لی اور اتنا تو یاد ہے کہ 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ کے لیے میں نے پانی اٹھا لیا، اب ڈالا کہ نہیں ڈالا اس میں مجھے شک ہے، تو طلاق ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا بھی میں مفتی نہیں ہوں، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، لیکن میں وہم کی بتا رہا تھا کہ ایسے ایسے وہم کے مریض۔ ایک بڑے عالم کے بارے میں سنا کہ وہ حوض پر بیٹھ کر وضو کرتے تھے، لیکن کئی دفعہ دھونے کے بعد بھی ان کو شک رہتا تھا کہ شاید کوئی بال برابر جگہ خشک رہ گئی ہو، تو انہوں نے یہ کیا کہ حوض کے اندر پورا ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ ڈالا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر کندھے تک ڈال دیا، اور ڈالتے ڈالتے ایسے ہوئے کہ الٹ بازی لگ گئی اور سیدھے حوض میں جا گرے۔ ابھی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 3 دفعہ عضو کو دھو لو گے تو پاک ہو جائے گا، تو پھر تمہیں وسوسے کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے تو عجیب آسانی پیدا فرما دی کہ بھئی کہا کہ دیکھو پیشاب کر کے آتے ہو، استنجا کر کے آتے ہو، تو تھوڑے سے پانی کے قطرے ایسی شلوار کے اوپر اور ازار کے اوپر جو ہے وہ گرا لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ نظر آئے تو شیطان وسوسہ ڈالے کہ ہو سکتا ہے یہ پیشاب کا قطرہ ہو۔ تو کیسی حکمت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ پانی کے چند قطرے ہوں گے تو شیطان کے وسوسے کا راستہ بند ہو جائے گا، ارے یہ تو پانی میں نے خود پھینکا ہے۔ تو ایسے وسوسے کے مریض ہو جاتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ پڑا کہ وہ ان کی ایک باندی تھی، تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، باندی کو بھیجا باہر، دیکھو کون ہے، تو کافی دیر لگا دی اس نے، واپس آئی تو پوچھا کون تھا، تو کہنے لگی غبد اللہ تھا۔ غبد اللہ، عبداللہ نہیں کہا بلکہ عین کے اوپر نقطہ لگا دیا، غبد اللہ تھا۔ تو لونڈی بھی بڑی ذہین تھی، تو کہا کہ یہ غبد اللہ کا کیا مطلب، عبداللہ تو ہوتا ہے، غبد اللہ کیا؟ چونکہ شروع میں عین ہے اور عربی زبان میں عین آنکھ کو کہتے ہیں، تو اس نے نقطہ لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، کہنے لگی غبد اللہ تھا۔ اچھا تو تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگی کہ وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ پوچھا؟ کہتا ہے کہ استنجا کتنی بار کریں گے تو تب جو ہے وہ استنجا ہو جائے گا، کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں جب برتن دھوتی ہوں، خوب مانجتی ہوں، تو جب تک چین چین کی آواز نہیں آتی میں دھوتی رہتی ہوں، لہذا تم بھی ایسے ہی کیا کرو تب استنجا ہوگا، جب تک چین چین کی آواز نہ آئے اس وقت تک استنجا کرتے رہو۔ تو شیخ سعدی نے کہا تو نے بھی خوب علاج کیا ہے، میں اس کا فتوے کا جواب نہیں دے سکتا، فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، تو نے اس وسوسے والے انسان کا خوب مسئلہ حل کیا ہے۔ بھئی جب اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتا دیا، نجاست دور ہو گئی اور پانی ڈال دیا تو صاف، اب اس میں جس کو کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنا، تو اس کا شریعت نے ہمیں وہ حکم نہیں دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بھائی وسوسے ہر جگہ آتے ہیں،
ایک تو وسوسے کے لیے شروع میں نے بتلا دیا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے اور وسوسوں کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے، آتے ہیں تو آتے رہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو بعد میں یہ کیسٹ سے سن کر یہ دعا بھی یاد کر لیجئے گا۔ خصوصی دعا اللہ کے نبی نے وساوس کے لیے بیان فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ اے اللہ میرے جو وسوسے ہیں ان کو اپنے خوف اور خشیت اور اپنے ذکر میں بدل دے، اور اے اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات اپنی پسندیدہ کاموں میں لگا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں برے، تو ان کو نیکی کے وسوسوں میں بدل دے، اپنے خوف کے خیالات میں بدل دے، اپنے ذکر میں بدل دے، تیرے ذکر کے خیال آئے اور تیری طرف میری توجہ ہو۔ تو یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہ پاک میری اور آپ سب کی ایسے وساوس سے حفاظت فرمائے جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو وساوس شیطانی سے، وساوس نفسانی سے، وساوس انسانی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دور حاضر کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی کے وسائل سے ہماری حفاظت فرما، گمراہ کرنے والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اللہ یہ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ سننے والے اور سنانے والے یا اللہ سب کی زندگیاں بدل دے۔ یا اللہ سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت سے ساتھی پریشان ہیں، یا اللہ سب ہی پریشان ہیں، یا اللہ دینی پریشانیاں، دنیاوی جسمانی، یا اللہ ازدواجی گھریلو کاروباری، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ بلال صاحب نے درخواست کی ہے کہ ان کی نانی صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو دوسرے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں جو ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ فضل و احسان والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا۔ اے اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ اے اللہ نبی سے محبت کرنے والے، قرآن سے دین سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے حکمران نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے درس کا موضوع انشاءاللہ مخلوق کا شر